آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کی نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تو مائرہ کا جو باس ہوتا ہے نا عاطر، وہ مائرہ کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس شو روم میں جہاں سے گاڑیاں لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کمپنی کے لیے۔ تو مائرہ کے لیے وہ وہاں سے گاڑی خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ اپنے باس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، وہ گاڑی خرید کے مائرہ کو دینا چاہتا ہے تاکہ مائرہ کا خاوند جو ہے نا لالچی قسم کا انسان ہے، وہ راضی ہو سکے اور مائرہ کا گھر خوشی خوشی بس سکے، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ اپنے باس سے التجا کرتی ہے اور اس کی ماں مائرہ کی مما جو ہوتی ہے نا سلمان کو بلا لیتی ہے فون کر کے اور اس کی خوب بے عزتی کرتی، کہتی تمہیں شرم نہیں آتی، تم گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہو میری بیٹی سے، ٹھیک ہے۔ تمہیں کمانا ہے تو خود کماؤ، جا کے خود اپنے پیسے سے گاڑی خریدو، تم اپنی عورتوں کے ذریعے سہارا لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تم جیسا لالچ اور گھٹیا ترین انسان میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ مائرہ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ سلمان کی کافی انسلٹ کر دیتی ہے، کیونکہ عاطر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو گاڑی لے کر دیتا ہے، سارا پھر کام نظام سے۔ عاطر بیچارہ مشکلوں میں پھنسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کیا پتہ کہ کون سا بات ہے یا کون سے لمحات میرے لیے جو ہے نا مشکل کدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فرینڈ یا اس کی جو بھی لگتی ہے نا وہ اس کو سمجھاتی ہے، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کافی اس کو پکڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کسی بھی چیز کو، تم یہاں سے لے جاؤ، نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی کہ وہ خاموش سا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی چیز کھائے جا رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو تنگ نہ کرے اور نہ ہی تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی لیے وہ سب کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور نہ ہی میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی اپنی فطری خواہش ہوتی ہے، وہ جس لحاظ اور جس طریقے سے رہنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے گھر میں بھی وہ چال کھڑا ہوتا ہے، سلمان جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، چاول کھانے والا ہوتا ہے۔ تو سلمان کی امی جو ہوتی ہے نا وہ ان کے رشتے کے بارے میں بات کرنے والی ہوتی ہے، تو ابھی تو فی الحال سلمان کے چہرے پہ خوشی جو ہوتی ہے نا کھانا دیکھ کر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا بھائی اسد جو ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ٹانگ میں فائل لگا ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے ٹانگ اس کی زخمی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی کام اور کاج کے لائق نہیں ہوتا، وہ بس اپنے ہی کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اسے پتہ نہیں کون سے کام ہوتے ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلمان جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے، اس کا والد سلمان کا بڑا گرم ہو جاتا ہے۔ اس کی اماں کہتی کہ اماں کا فون آیا تھا کہ جلد سے جلد مائرہ اور سلمان کی، اسد کی اور اس کی دوسری لڑکی کی شادی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو سلمان کا والد جو ہوتا ہے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو 4 پیسے ملے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بس جلد سے جلد اپنی بیٹیاں ہمارے گلے جو ہے نا ڈالنا چاہتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اسد کو چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہے، سلمان کا بھی کام فٹ نہیں ہوا تو ان کو شادی کی پڑی ہے، اس حالت میں کس طرح ہو سکتی ہے شادی، ٹھیک ہے۔ تم اپنی ماں کی کئی باتوں پہ عمل مت کیا کرو، یعنی کہ سلمان کی امی کو سلمان کا ابو ڈانٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی سلمان کی سسٹر بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتی، وہ بس ماں باپ کی لڑائی کو دیکھ رہی ہوتی ہے چپکے چپکے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی بیٹا تم بھی کچھ بولو کہ تم نے ٹھانی ہوئی ہے میری بےعزتی کروانی ہر جگہ سے۔ وہ کہتی کہ امی میں کیا بولوں، ٹھیک ہے، میں نہیں بول سکتی کچھ بھی۔ اس کی امی کہتی چلو ٹھیک ہے بیٹا کچھ نہ بولو، پھر میری بےعزتی ہوتے دیکھ لو، ٹھیک ہے، یہ تمہیں منظور ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی امی جی مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے، کائنڈلی آپ تھوڑا انتظار کیا کریں، ہر کام بیسٹ ہو جائے گا۔ سلمان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے والد کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا والد کہتا ہے چپ کر جاؤ تم، ٹھیک ہے، تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم مجھ سے زیادہ عقل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلمان پھر خاموش ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب والدین انسان کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیں پھر وہاں پہ خاموشی بنتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چانس ہی نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی آپشن تھا کہ میں اب اور زیادہ بات کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ سلمان اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا والد جو ہوتا ہے اس نے ٹھانی ہوتی ہے کہ میں اب کسی بات جو ہے نا کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، نہ ہی ان کی کوئی بات پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں خود جانوں یہ میرا کام جانے، یہ میرا معاملہ ہے۔ مائرہ جو ہوتی ہے اپنے گھر میں لیٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ فری ہوتی ہے اور وہ کسی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے۔ سلمان جو ہوتا ہے اس نے اس کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا ہے۔ سلمان بس یہی چاہتا ہے کہ مائرہ جو ہے میرے نیچے رہے، میرے ماتحت کام کرے، ٹھیک ہے، میں جو کہوں وہی کرے، میرے کہنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ وہ بیچاری پریشان بھی ہوتی ہے، پریشان اس لیے ہوتی ہے کہ سلمان تھوڑا خود غرض اور لالچی سا انسان ہوتا ہے، تو مائرہ کو اس قسم کے انسان سے شادی نہیں کرنی اور نہ وہ اس قسم کے انسان سے کوئی بات بھی کرنا چاہتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگتی ہے کہ اب اس کا سلیوشن میں کیا نکالوں، ٹھیک ہے۔ امی کو بتاؤں یہ کسی اور کو، امی کو بتایا تو امی نے بھی میرا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے، تو کس کو میں بتاؤں گا، لیکن پھر بھی بعد میں اسے خیال ماں کا ہی آتا ہے کہ میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں، اس کو میں کہتی ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ آگے سے ری ایکشن کیا آئے گا۔ مائرہ اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور اپنی امی کو کہتی کہ امی جان مجھے بچا لیں اس شخص سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے دھکا بھی دیا تھا، اس نے مجھے یہ کام بھی کیا تھا، یعنی کہ میرے منہ پہ کہا تھا، مجھے کہتا تھا کہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارو، ٹھیک ہے،
اور مجھے قسم ڈالی تھی کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی تو سلمان نے اچھا کہا نا، تو تمہیں یہ بات مجھے بھی نہیں بتانی چاہیے تھی جو تم مجھے آ کر بتا رہی ہو۔ تو مائرہ اپنی امی کے بہت زیادہ ترلے منتیں اور منت سماجت کرتی ہے کہ امی جان میری جان چھڑوا دیں اس شخص سے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، ٹھیک ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہے، نہ میں اس سے شادی، میں بہت تنگ ہوں اس سے، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کی امی جو ہوتی ہیں چپ چاپ مائرہ کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور تھوڑا درد بھی ہوتا ہے دل میں، ظاہر سی بات ہے، بیٹی ہے، بیٹی کے لیے رنجش تو انسان کے دل میں نہیں ہوتی، صرف پیار اور محبت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی کو تنگ کرنے لگ جائے، پھر یہ پیار اور محبت جو آتی ہے نا کسی اور لمحے میں کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کی امی کہتی کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے، تم چپ کرو، میں اس سے بات کروں گی، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو۔ تو بعد میں اس کی امی خاموش کروا دیتی، مائرہ کو کہتی کہ بیٹا تم چپ کر جاؤ۔ مائرہ جو ہوتی ہے نا جب اپ سیٹ ہو جاتی، اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میری امی جو ہے نا میری باتوں پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہی، نہ ہی میری بات سننے والی ہے، ٹھیک ہے، تو مائرہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے آگے کوئی آپشن ہی نہیں بچتا، اور نہ ہی مائرہ اس قسم کے کسی بھی آپشن میں جو ہے نا اپنا حصہ یا لینے چاہتی ہے یا دینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بس یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا نا کچھ نہ کچھ طریقے سے یہ جو کام کاج ہے نا یہ سارا ختم کر دوں، ٹھیک ہے، نہ کسی سے کوئی بات کروں، نہ اور کوئی مسئلہ مسائل کریٹ کروں، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے نا اپنی امی کو کہتی کہ امی جان آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی چلو ٹھیک ہے میں نے اچھا نہیں کیا تو تم اچھا کر کے دکھا دو، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ بیچاری رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ سلمان جیسا خود غرض اور لالچی انسان نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، سلمان سے بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے۔ مائرہ اپنے حال پہ رو رہی ہوتی ہے، ایک تو میں خود نہیں کچھ کر سکتی اور اوپر سے میری امی نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں میں نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائرہ بیچاری اسی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے، اور اوپر سے اس کو سسرال بھی ایسا ملے گا، شوہر سے تو تانے ملیں گے ہی، اور اوپر سے ساس اور سسر سے بھی تانے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی امی کو ایک بار پھر بٹھاتی ہے اور لا کر کہتی کہ امی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے، بہت منتیں ترلے اور سماجت کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی امی جو ہوتی ہے نا اس نے بھی قسم کھائی ہوتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، تم سلمان کے پاس ہی تمہارا، کہتی ہے اس کی امی کہتی ہے کہ تمہارا سلمان سے نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں شادی کیسے نہ کروں تمہاری، یا تو نکاح ٹوٹ جائے تو پھر ہو سکتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارا نکاح ہوا ہے سلمان کے ساتھ، اور تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ تو مائرہ کہتی ہے امی ابھی نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی، ہم رخصتی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھانا، تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ کے اس کی امی وہاں سے چلی جاتی ہے، تو مائرہ بیچاری خاموش اور چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی تو اس کی امی کہتی کہ مائرہ شرم کرو کچھ، ٹھیک ہے، تم کون سی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ اگر یہ باتیں یا ان باتوں کی بھنک سلمان تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے سلمان تک نہیں جائے گی، عاطر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اوپر سے مائرہ کا باس بھی ہوتا ہے، تو عاطر کی کزن یا وہ فرینڈ وائف جو بھی ہوتی ہے وہ اس کا عاطر کو کہتی ہے کہ کون ہے، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، تم 2-3 دن یعنی کافی دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے ہو، کوئی مجھے لگتا ہے تمہارا اندرونی مسائل ہے یا کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں کوئی نہ کوئی سلیوشن نکال لیتی ہوں اس کا، ٹھیک ہے۔ تو عاطر کہتا ہے نہیں مجھے کسی بھی قسم کے سلیوشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، میں جلد از جلد خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سلمان اپنے ٹھیک ہونے کی یعنی کہ سلمان جو ہوتا ہے گاڑی لے کر آ جاتا ہے کیونکہ وہ مائرہ کو لینے کے لیے آیا، جاتے ہوئے سلمان ہی ڈراپ کر کے جاتا ہے مائرہ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ گاڑی لے کر آ جاتا ہے اور مائرہ کو گاڑی میں بٹھا کے ڈراپ کرنے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، مائرہ ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوتی ہے، سلمان اس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں باہر آ چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو کائنڈلی آپ ہی تشریف لے آئیں، ساتھ ہی چلتے مائرہ جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، اب وہ آفس کے لیے نکلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مائرہ نے آفس جانا ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کا جو ہوتا ہے نا منگیتر یعنی کہ جس کے ساتھ مائرہ کا نکاح ہوا ہوتا ہے، خاوند مائرہ کا سلمان، اس کو لینے کے لیے آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کے ساتھ وہ روز جاتی ہے، اور اس کے گھر والوں نے کہا ہے کہ تمہیں سلمان ہی لے کے جایا کرے گا اور سلمان ہی چھوڑ کے جایا کرے گا، بس سلمان کے لیے تو مائرہ پیسے کمانے والی مشین ہے، اس کے علاوہ سلمان اسے محبت نہیں کرتا، نہ کوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سلمان بس اسے یہی چاہتا ہے کہ تم آفس میں لگی ہو، ایک گاڑی لو، ان سے پیسے لو، ٹھیک ہے، ہر قسم سے بس اس کو پیسوں اور گاڑی سے ہی لالچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ اس کی نہ ہی مانتا ہے اور نہ ہی ماننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے میرے ماتحت رہے اور میری بات مانے، جو میں کہوں وہی مانے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ مانے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سلمان اس کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، کیونکہ اس طرح کے لوگ خود غرض اور لالچی قسم کے انسان ہوتے ہیں،
جن کو نہ کو اپنی عزت ہوتی ہے نہ کسی اور کی عزت پیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس پیسہ ہی ہونا چاہیے ہر وقت، پیسے کے علاوہ یہ لوگ بات نہیں کرتے۔ اسی طرح سلمان ہوتا ہے جو نہیں کرتا کسی سے بات۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں ابھار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور
خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
اور کہتے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔